الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله عز وجل: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة. میرے محترم دوستو، میں آج آپ کے اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکاء کو مبارکباد کے لیے آیا ہوں، اور امیر محترم حضرت علامہ حافظ عبدالکریم صاحب کے سلام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اور یہاں منتظمین اور حضرت مولانا عبدالباسط مدنی حفظہ اللہ اور جناب حافظ بلال حفظہ اللہ اور ہمارے جماعت کے سینئر رہنما مولانا سبطین شاہ حفظہ اللہ اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام اور سامعین کرام کو مبارکباد کے لیے میں تمام شرکاء کو تہہ دل سے یہ شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کی، اور یہ عظیم الشان کانفرنس صحابہ کرام کے عزت اور ان کے عظمت اور ان کے مقام کے حوالے سے یقیناً آپ لوگ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ لوگوں میں یہ ولولہ ہے اور صحابہ کرام سے محبت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں میں تمام دلوں کو دیکھا، سب سے جو اعلیٰ اور بہترین دل وہ انبیاء کرام کے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو انبیاء کرام بنائے ہیں، اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انسانوں کے تمام امتیوں کے دلوں کو دیکھا ہے، جو سب سے ازکا، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر دل والے تھے وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کو اللہ رب العالمین نے یہ اعلیٰ مقام دیا اور انہیں صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمایا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور اللہ رب العالمین کے کلام میں یہ گواہی موجود ہے: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ سابقون اولون وہ کون ہے؟ وہ صحابہ کرام ہے، اور مہاجرین اور انصار ہم اور آپ نہیں ہیں بلکہ صحابہ کرام ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، وہ سب کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ تو یہ اعلیٰ مقام جو اللہ نے دیا ہے تمام انسانیت میں وہ صحابہ کرام ہے، ان کے وہ پورا امت وہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہمارے محسن تھے، اور ان کے حسنات میں سے یہ ہے کہ ان کے کوششوں سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید ہم تک پہنچایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ ہم تک پہنچایا،
جو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، یہ ایمان کی علامت ہے، اور جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں یہ منافقین کی علامت ہے۔ وہ شخص کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہی ہمارا منشور ہے، یہ ہمارے دستور ہے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کا یہی مسلک ہے اور یہی منہج ہے کہ ہم اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، آپ اللہ کے عبادت کریں، رسول اللہ کی اطاعت کریں تو یقیناً آپ کامیاب ہیں، اور آپ کے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جو اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہیں، محبت اللہ کے محبت چاہتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ رسول اللہ کی اطاعت کے حوالے سے رسول اللہ کے احادیث کے پہنچانے والے جو تھے وہ صحابہ کرام ہیں، وہ تمام انسانیت کے محسن ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں۔ ان کے خدمات، ان کے جدوجہد، ان کے جہاد اور ان کے قربانیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی مسلمان نہ ہوتے، اور وہ اگر ان کے جذبات اور ان کے خدمات اور ان کے جدوجہد اور ان کے جہاد اور ان کے کوششیں نہ ہوتے تو یقیناً ہمارے ہاں بھی قرآن مجید پہنچانے والے کوئی نہ ہوتے۔ تو قرآن مجید کے پہنچانے والے اور اسی طرح احادیث رسول کو پہنچانے والے یہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کا عزت کرے، اس کا احترام، ان کا احترام کرے تو ان کا احترام اور عزت یہ رسول اللہ سے محبت کی علامت ہے، اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ رب العالمین کے رضا کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کے کتاب سے محبت رکھے، رسول اللہ کے سنت سے محبت رکھے، اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے۔ یہی ہمارے اہل حدیث مسلک اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کا دستور ہے۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے تعلق اسی جماعت سے ہیں جن کا تعلق اصحاب رسول سے ہے، جن کا محبت اصحاب رسول سے ہے، اور یہ وہی جماعت ہے جو طائفہ منصورہ ہے اور طائفہ ناجیہ ہے، اور اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے بھی بتایا لو لم یکونوا اہل الحدیث، اگر یہ فرقہ ناجیہ اور یہ فرقہ جو نجات والے ہیں یہ اگر اہل حدیث نہ ہو تو اور کوئی میں نہیں جانتا۔ تو یقیناً اہل حدیث مسلک وہ بہترین مسلک ہے جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت اس میں شامل ہے، اور یقیناً ہمارے قیادت اور ہمارے علماء کرام نے ہمیں یہی درس دیا ہے، یہی ہمیں ان کے ارشادات ہے اور ان کے ہدایات ہے کہ آپ اللہ کے اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداری کیا کرے۔ اہل حدیث کے دو اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ ایک مشہور نعرہ ہے اور اس پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ اہل حدیث کا یہ نعرہ ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ دیں اور اس نعرے میں آپ ہمارے ساتھ ملائے کہ اہل حدیث کے دو اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، سارے بیک آواز میرے اس نعرے کا جواب دے کہ اہل حدیث کے دو اصول، اہل حدیث کے دو اصول، اہل حدیث کے دو اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہ کتنا خوبصورت نعرہ ہے، کوئی شخص بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ اس سے انکار نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے دعوت یہ واضح دعوت ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے طرف بلاتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف بلاتے ہیں۔
یہی ہمارے دستور ہے، یہی ہمارے منشور ہے، یہی ہمارے منہج ہے، اور ہمارے اسلاف علماء کرام نے ہمارے لیے یہی جماعت بنایا ہے جو ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے امیر جماعت جناب حافظ عبدالکریم نے سینٹ سے یہ قانون پاس کروایا ہے کہ یہ جو مقامی صحابہ اور ناموسی صحابہ، ناموس اہل بیت اور ناموس امہات المومنین کے عزت اور احترام کے لیے قانون پاس کیا ہے، اس پر ہم فخر کرتے ہیں، اور یقیناً یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اور اگر پاکستان میں اس قانون کو لاگو کیا جاتا ہے تو یقیناً یہ امن و امان کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ اگر دنیا میں امن و امان چاہتے ہیں تو تمام ادیان والے ہمارے جیسا کہ ہم تمام انبیاء کے عزت و احترام کریں، وہ ہمارے نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کرے۔ اور اگر پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہی نسخہ ہے۔ جیسا کہ ہم اصحاب رسول کے تمام اصحاب رسول کے ساتھ اور تمام آل بیت کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، وہ بھی شیعہ حضرات بھی یہی اعلان کریں کہ ہم تمام صحابہ کرام کے عزت و احترام کرتے ہیں، تو یقیناً ہمارے ملک امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرمائے، ہمارے مساجد اور مدارس کی حفاظت فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ کل پرسوں جو ایک واقعہ پیش آیا ہے، ہمارے اسلام آباد کے جماعت کے ایک عظیم عالم الدین مولانا ڈاکٹر حفیظ الرحمان حفظہ اللہ کو اغوا کیا گیا ہے۔ اس واقعے کے ہم پرزور انداز میں ہم مذمت کرتے ہیں اور یہ احتجاج کرتے ہیں، اور حکومت وقت سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ اس کو رہا کیا جائے، اور یہ ہمارا ایک مطالبہ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سب کا یہی مطالبہ ہے کہ مولانا ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب کو جلدی سے جلدی اس کو رہا کیا جائے اور باعزت طریقے سے اپنے گھر تک پہنچایا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے خدمت کرنے کے توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں عقیدہ توحید پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔